إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. حمد و ثنا کے بعد صاحبوں ساتھیوں میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ایک وقت تھا جب کفار مکہ نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور تلاوت قرآن مجید پر یہ کہا تھا کہ جو بھی آیتیں یہ بندہ پڑھ پڑھ کے سناتا ہے یہ سوائے پراگندہ خوابوں کے اور کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ایسی ہی باتیں ہیں جس طرح عجیب و غریب لوگوں کو خواب آئیں اور صبح اٹھ کے وہ لوگوں کو اس کی داستان سنا دیں. کسی نے کہا
یہ تو شاعر ہے، کسی شاعر کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ جب یہ باتیں ہوئیں وہ مکے کے ایام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قرآن کی تلاوت سے روکا گیا۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے انہوں نے کیے کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تبلیغ سے وہ باز آ جائیں، اس کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ یہ ایسا مشہور کن کلام تھا، جو بھی اس کو ایک مرتبہ سن لیتا دوبارہ اسے سنے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی اسے سنتا اس کو یہ بات تسلیم کرنا پڑتی کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکہ والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، قریش والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، کس وجہ سے کہ اس اسلام کی دعوت سے باز آ جائیے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو بھیجا، آپ کا بھتیجا ہے، آپ ان کی خیر خواہ ہیں، ان کو کہہ دیجئے اس سے رک جائے، دنیا کی بادشاہت چاہیے دینے کو تیار ہیں۔ پورے عرب میں سے حسین و جمیل حسب و نسب والی جس عورت سے کہیں شادی ہم کروانے کو تیار ہیں اگر یہ منشا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے چچا آپ کے احسانات بڑے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج کو لا کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند بھی لا کے رکھ دے، میں اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ مشن کوئی میرے اپنے فائدے کا نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے شروع نہیں کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بائیکاٹ ہوا، آپ کو شب ابی طالب کے اندر ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، بلکہ 3 سال تک اس ایک گھاٹی کے اندر وہ نظر بند کر دیا گیا۔ لوگوں کے بائیکاٹ کے بعد وہاں رہنا پڑا، ہر ایک طرح کا وہ دنیاوی لحاظ سے جو رشتے تھے وہ کٹ گئے، سارے کے سارے ناطے توڑ دیے گئے۔ آپ کو اس گھاٹی کے اندر وہ قید و صعوبت کی، وہ قید کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آپ کے ساتھ کھانے کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کو کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لین دین آپ کے ساتھ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ 3 سال تک یہ صعوبتیں برداشت کی، جن مشکلات کا سامنا ہوا، جس وجہ سے اسی قرآن کی وجہ سے یہ ساری مشکلات کو جب جھیل گئے نا، 3 سال کے بعد کچھ صلح کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک پوری تجویز لکھ کے، انہوں نے یہ ایک نوٹس بنا کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا کہ بنی ہاشم کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، اور جو بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی بھی لین دین رکھے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا تعلق رکھے، اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ یہ بائیکاٹ لکھ کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ 3 سال کے بعد پھر ایک سورت کو لکھا گیا، اسی قرآن کی تھی، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو خوابوں کی پراگندہ باتیں ہیں، خوابوں کے خیالات ہیں، ایسے خیالات جو کسی بندے کے ذہن میں آئے وہ کہانی بنا کے لوگوں کو بیان کر دے۔ لوگوں نے جب یہ باتیں کہی، 3 سال کی ان صعوبتوں کے بعد پھر ایک سورت کو، اسی کلام کی ایک سورت کو لکھا گیا، ایک ورق کے اوپر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص کو لکھ کے اس بائیکاٹ کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ بڑے بڑے شعراء آئے، ان کو چیلنج دیا گیا کہ آؤ اس کلام جیسا بنا کے لے کے آؤ اس کلام جیسا کوئی کلام، اگر یہ کسی بندے کا
گھڑا ہوا کسی شاعر کا کلام ہے۔ ایک شاعر آیا جو بڑا ادیب بھی تھا، نامی گرامی شاعر تھا، جب اس نے پڑھا بول اٹھا، کہنے لگا میری عمر گزری ہے شاعری کے اندر، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا احسن کلام کوئی بندہ لکھ ہی نہیں سکتا، یہ وہ قرآن ہے، یہ اس کا اعجاز ہے۔ کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، قالوا بل اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو خوابوں کی پراگندہ باتیں ہیں یا کسی شاعر کا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ تو کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اشارہ محمد رسول اللہ کی طرف تھا کہ اس نے خود اسے گھڑا ہے معاذ اللہ۔ اور پھر کہنے لگے کوئی ایسی نشانی لے کر کے آئیے، جب یہ قرآن کے بارے میں کبھی میٹنگ کر کے انہوں نے کہا تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ لوگوں جب قرآن کی تلاوت محمد رسول اللہ کرے نا، اس کو سننا مت، اس کی آواز کو اپنے کانوں میں نہ پڑنے دینا، اپنی اولاد کو یہ آواز سننے نہ دینا۔ کیوں نہ سننے دینا؟ کہتے ہیں لہذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن کی تلاوت کرے نا محمد رسول اللہ، تم نے شور و غل ڈال دینا ہے۔ لعلکم تغلبون، ایک ہی صورت ہے تمہارے غالب ہونے کی، تمہارے غالب آنے کی، کہ اس قرآن کو سننا بھی نہیں ہے، کسی کو سننے بھی نہیں دینا، کیونکہ یہ ایسا مسحور کن کلام ہے، جو بھی سنتا ہے وہ سن کے اس کی حقانیت کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ یہ قرآن لوگوں نے جب یہ باتیں کی اور اس کی عظمت کو دیکھ لے، جب انہوں نے یہ کہا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم کہتے ہو یہ کسی بندے نے گھڑ لیا، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو پھر جاؤ تم بھی اس جیسا قرآن گھڑ کے دکھاؤ تو صحیح۔ فصیح اللسان اپنے آپ کو کہتے نہیں ہو، عربی تمہاری زبان ہے، شاعری کا عروج ہے، عرب معاشرے میں کتنے ہی شاعر ہیں، جاؤ اپنے شاعروں سے کہو ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس جیسا اللہ کے کلام جو نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ اس جیسی کوئی آیت بنا کے تو لاؤ، تم بھی گھڑو، گھڑ کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے ایسا۔ اور اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا کتنے شاعر تھے بنا لیتے، اور یہ قرآن مجید اللہ نے نور بنا کے بھیجا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور لوگو یہ قرآن تمہارے پاس دلیل بن کے آیا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ تمہارے لیے واضح نور اور روشنی لے کے آیا ہے۔ کیسا نور لے کے آیا؟ وہی دل جن کے اوپر جہالت کی سیاہیاں پھیل چکی تھی، وہی دل جو کہ وہ شرک کی سیاہی کی وجہ سے گندے ہو چکے تھے، قرآن آیا پڑھا گیا، انہیں ایک رب کی معرفت ہوئی، اسی قرآن کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے ظلم ختم ہوا، اسی قرآن کی وجہ سے لوگوں کے دل منور ہوئے، آپس کے اندر احساس انسانیت آئی۔ حالانکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے یہی انسانوں کا معاشرہ حیوانوں سے بھی بدتر تھا، یہی انسانوں کا معاشرہ کسی کے حقوق کی پاسداری تو نہیں تھی۔ یہ قرآن آیا ہے الیکم نورا مبینا، اللہ نے تمہارے لیے روشنی بنا کے بھیجا، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اللہ نے روشنی بنایا، یہ قرآن ذریعہ بنا، اور پھر فرمایا یہ تمہارے لیے دلیل بھی ہے۔ کیسی دلیل ہے؟ قیامت کا دن ہوگا جب ساری کی ساری یہ روشنیاں ختم ہو جائیں گی،
چاند ستارے سورج بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، یہ مصنوعی لائٹیں ختم ہو جائیں گی، گھٹا ڈوب اندھیرا ہوگا۔ جس نے قرآن کو پڑھا ہوا، یہ قرآن تیری رہنمائی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھگڑا بھی کرے گا نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا جس نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا، تعلق کو بنایا ہوا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو پڑھتا ہوا، اس کے مطابق زندگی کو گزارا، دنیا کے اندر بھی یہ جہالت سے انسان کو بچائے گا، روشنی عطا کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ بندے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش ہو کے اللہ سے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ دنیا کے اندر اس بندے نے میرے ساتھ اپنے تعلق کو بنایا تھا، اللہ میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ قرآن کے روشنی بن کے آگے آگے چلے گا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی قرآن کی تو سورت ملک ہے، جو بندہ رات سونے سے پہلے پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہے دلیل یا نہیں؟ اللہ کے عذاب کے خلاف تمہارے لیے دلیل ہے، اللہ کی ناراضگی کے خلاف تمہارے لیے دلیل ہے، یہی قرآن تو دلیل بنے گا۔ دنیا سے جہالت سے تمہیں نجات دینے کے لیے نور ہے۔ اسی لیے کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا تمہیں دے دینا اللہ کی کسی نعمت سے کم تو نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو جو قرآن کی صورت میں تمہارے اوپر ہوا۔ اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے حکمت عطا کی، اور اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ کیسی نصیحت کرتا ہے؟ اللہ تمہیں حلال و حرام کی تمیز سکھاتا ہے، اللہ تمہیں شرک سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، وہ آخرت کے جو عذاب ہے ان سے ڈراتا ہے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ اللہ تمہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے لیے اللہ کی نعمت بھی ہے۔ حضرات آئے، یہ قرآن ایسا ہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو کسی نے بنایا ہے، گھڑ لیا ہے، اس وقت اللہ نے انہیں 3 چیلنج دیے تھے اور فرمایا کہ کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ او لوگوں جو کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نہیں مانتے کہ یہ پوری کائنات کے رب کا کلام ہے، پھر جاؤ کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے کے سارے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی پوری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جاؤ، صرف انسان نہیں ہے، والجنو، اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ لوگوں اس قرآن کی مثال کوئی کتاب بنا کے لے آؤ، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کے اس جیسی کتاب بنا نہیں سکتے، نہیں بنا سکے کتاب، پھر چیلنج ہوا اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، نہیں بنا سکے، پھر حکم ہوا ایک صورت بنا دو، نہیں بنا سکے ایک آیت بنا دو، کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ اور کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ قرآن تمہیں گمراہی سے بچاتا ہے، جس طرح سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینے سے مکے آئے اور مکے سے واپسی پر آپ ایک غدیر خم کے موقع پر، وہ ایک بہت بڑا تالاب تھا، اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے صحابہ اکرام کو آپ نے مخاطب کر کے کہا تھا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، لوگوں میرے جانے کے بعد میں تو چلا جاؤں گا، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لینا، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قرآن تمہیں گمراہی سے بچائے گا، اس وقت تک وہ تم گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک ان کو تھامے رکھو گے۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جب تک اس کو تھامے رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضرات آئیں، اور کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہی قرآن ہے، فرمایا ان اللہ
یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور لوگ اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کو عروج عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ دنیا کی حکمرانیاں عطا کرتا ہے، اللہ دنیا میں عزتیں دیتا ہے اسی قرآن کی وجہ سے۔ ذرا تاریخ کی اوراق گردانی کر کے دیکھ لے، جب تک مسلمانوں نے اس قرآن کو پکڑے رکھا اللہ نے عروج دیا، اللہ نے کہاں کہاں سے مسلمانوں کو کتنی دور تلک، جہاں تک وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ علاقے ان کی حکومت کے زیر اثر آئے۔ لیکن جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جو قرآن کو چھوڑ دے، قرآن سے دور ہو جائے، اسی قرآن کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، تارک قرآن ہونے کی وجہ سے، قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے، قرآن کو پیٹ کرنے کی وجہ سے، اسے پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، انہی قوموں کو جنہیں اللہ وہ عروج عطا کرتا ہے، جسے اللہ عروج عطا کر کے وہ کوثر ثریا عطا کرتا ہے، وہاں سے اٹھا کے اللہ اسے زمین کی پستیوں پہ گرا دیتا ہے، وہی قومیں جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے۔ حضرات آئیں، یہ قرآن ہے، کبھی اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن ایسا ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے۔ آسمان سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، اللہ کی پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل کردہ تھی، آئی تھی، لیکن ان کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، اپنی منمانی کرتے ہوئے جو دل کو اچھا لگا اس میں لکھ دیا، جو دل کو برا لگا اپنے خیالات کے مطابق نہیں تھا، ان کتابوں سے اسے کاٹ دیا، اس کتابوں سے ختم کر دیا، تحریفیں کر دی، کسی نے لفظی طور پر، کسی نے معنوی طور پر، اس میں تحریفیں جب ہو گئی، اللہ نے فرمایا لیکن یہ قرآن ہے تو آسمانی کتاب ان جیسا نہیں ہے، کیوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا کے لوگوں ایک بات کو ذہن نشین کر لو، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا محمد رسول اللہ کے سینہ اطہر کے اوپر، آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل بھی ہم نے کیا، قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں رب کائنات لیتا ہوں، حفاظت بھی میں کروں گا۔ اللہ نے پھر کیسے حفاظت کروائی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جب بھی کسی نے اس قرآن کے خلاف کوئی بھی سازش کی ہے اللہ نے اس کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ جائیں کبھی روس کے اندر کسی بندے نے یہ کہا تھا، وہ سفید چمڑیوں والوں نے، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنی باریکی سے لکھی گئی یہ کتاب، اس میں تبدیلی ہو لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس نے کچھ ایڈیشن شائع کیے، اپنے مکتبوں کے اوپر اس کو لکھنا شروع کیا، لکھنے کے بعد اس میں زبر زیر کی غلطیاں شروع کر دی، کسی جگہ پر زبر کو زیر بنایا، کسی جگہ پر پیش کو شد بنا دیا، شد کو مد سے بدل دیا، یہ اس نے تبدیلیاں کر کے کچھ ایڈیشن چھاپ کے مارکیٹ میں لے آیا، مارکیٹ میں آئے، لوگوں نے اس کو خریدا، گھر لے گئے، اور خریدنے کے بعد ایک وقت گزرا، ایک وقت گزرنے کے بعد وہ سارے نسخے مارکیٹ میں جہاں سے انہوں نے خریدے تھے، جس بک سٹال سے انہوں نے ان نسخوں کو خریدا تھا، واپس آنے شروع ہوئے۔ ان بک سٹال والوں نے واپس مکتبے کو وہ ارسال کرنے شروع کر دیے کہ ان کے اندر یہ غلطیاں ہیں، کسی نے کہا یہاں پر زبر تھی، یہاں پر پیش لگی ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا یہ نسخے مارکیٹ سے فروخت ہونے کے بعد واپس آنا شروع ہوئے، وہ پکار اٹھا واقعہ ہی یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، اتنی نگرانی کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، واقعہ کوئی ایسی ذات تو ہے جو اس کی حفاظت کر رہی، وہ کلمہ پڑھے بغیر، وہ اس کو حق مانے بغیر وہ نہیں رہ سکا۔ آئے آج بھی اگر ہم عالم دنیا میں دیکھیں اس وقت سے لے کر آج تلک، اس وقت بھی کافروں نے یہی سازشیں کی تھی، اس قرآن سے لوگوں کو دور کر دو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد مسلمان نہ ہو، ہماری اولاد باپ دادا کا دین نہ چھوڑے، قرآن سننے نہ دو۔ نبی علیہ السلام جب قرآن سنائے وہاں پر شور و گل کر دو، سیٹیاں بجاؤ، وہ کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر لو، قرآن کو خود بھی نہیں پڑھنا، لوگوں کو پڑھنے نہ دو۔ وہی وتیرہ وہاں سے آج سے 1450 سال پہلے سے چلا آ رہا، آج بھی، آج تلک، آج 15ویں صدی کے اندر بھی جب بھی مسلمانوں کے
جذبات کو مجروح کرنا ہو، یہی سازشیں ہوتی ہے کہ قرآن کے اوپر ہٹ کر دو۔ کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر وہ طرح طرح کے الفاظ اور جملے کسے جاتے ہیں، کبھی آپ کی بے حرمتی کر دو اور کبھی قرآن کو تذلیل کر دو معاذ اللہ، حالانکہ وہ اپنی ذلت کا سامان کر رہے جانتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن کے اندر جو قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا، یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے حکمران وہ غیرت مند ہونے چاہیے۔ اگر غیرت کرتے حکمران غیرت مند ہو، کیونکہ مسلمانوں کا حکمران غیرت مند ہوا کرتا ہے۔ کبھی تاریخ کے اندر آپ جھانک کے دیکھ لے، تاریخ کی اوراق گردانی کر کے دیکھ لے، جہاں بھی معاملہ مسلمانوں کی غیرت کا ہوا، مسلمانوں حکمرانوں نے اپنی غیرتوں کے واقع ثبت کیے ہیں تاریخ کے اندر۔ میری آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کے وہ منظر بھی گھومتے ہیں کہ لوگوں دنیا تاریخ نے اسے ظالم اور سفاک انسان لکھا ہے، لیکن جب معاملہ غیرت کا تھا، کسی نے آج کہاں پر سندھ ہے اور سندھ کے اندر کہاں پر وہ دیبل کے مقام پر راجہ دہر کی حرفت کے اندر اس کی گرفت کے اندر ایک عورت نے آواز لگائی تھی، یا حجاج این الحجاج، حجاج کہاں ہے؟ آواز چلتے چلتے وہ شام میں پہنچی، آواز چلتے چلتے وہ عرب کے اندر پہنچی، وہاں سے چلا، 2 مرتبہ شکست بھی ہوئی، لیکن پھر بھی غیرت تھی نا، آواز پکارا گیا، مسلمانوں کی بیٹی نے پکارا ہے۔ پھر اپنے داماد کو جو صرف 17 برس کا تھا ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، ماں اور بہنوں نے مسلح بچھا لیے، کھڑی ہوئی اس نوجوان کی سلامتی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جھولیاں پھیلائی، دعائیں کی، اللہ اس کی لشکر کی حفاظت کرنا۔ ایک ماں کی آواز پہ لبئی کہتے ہوئے غیرت کا تقاضا یہ تھا، یہ چلا ہے، وہاں سے چلا۔ آج بھی تاریخ شاہد ہے اس بات پہ، سندھ کو فتح کیا، سندھ کے اوپر اسلام کے جھنڈے کو لہرایا اور ڈھونڈا تھا، اس عورت کو ڈھونڈ کے حجاج تلک پہنچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ ہاں، کبھی اس سے آگے چل کے خلیفہ عباسی معتصم باللہ کے دور میں وہ وقت بھی آیا کہ ایک ان کا غلام جام لے کے آیا تھا، جام پیش کیا، پیاس لگی تھی، شربت کو پینے لگے، کسی نے آ کر کے کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر اموریہ کے اندر ایک عورت نے آواز لگائی ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے بوڑھی عورت کو شد و کوب کیا اور اس نے کہا تھا وہ معتصمہ ہو، وہ معتصمہ ہو، وہ معتصم کہاں ہے؟ جب اس نے کہا شربت کا پیالہ ہاتھ میں تھا، وہی پہ رکھ دیا۔ غلام نے کہا کہ اے سردار اس کو تو پی لیجئے۔ کہا نہیں، اس وقت تک یہ شربت پینا حرام ہے۔ میرے مسلمان عورت نے آواز لگائی ہے، غیرت کا تقاضا بھی تو یہی تھا۔ وہاں سے چلے ہیں، نجومی آگے بڑھے، نجومیوں نے کہا تھا کہ ہوائیں آپ کی سمت نہیں چل رہی، ہوائیں مخالفت سمت چل رہی ہے، آپ اس کو فتح نہیں کر سکو گے۔ نجومیوں کو ڈانٹ دیا، خبردار تم مجھے شکست سے ڈراتے ہو، جبکہ مسلمانوں کی ماں نے مجھے آواز لگائی ہے۔ وہاں سے چلے، ابلک گھوڑوں کے اوپر سوار ہوئے اور یہ بادشاہ عورت کو ڈانٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا بلاؤ اپنے معتصم کو، کون وہ ابلک گھوڑے پہ آئے گا، کیسے تجھے بچائے گا؟ اور تاریخ نے اس واقعے کو رقم کیا ہے، چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر پہنچ کے اس اموریہ کو چند گھنٹوں میں شکست دی تھی اس نے۔ اور پھر اتنی سردی تھی، فوج لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، رات کا وقت تھا، سردی کی شدت تھی، فوج والوں نے، فوجی آگے بڑھے، کہا جو تیر کمان ہے، کمانیں ان کے کھینچی نہیں جاتی۔ تاریخ نے ان الفاظ کو بھی رقم کیا ہے، جکے با دیگرے معتصم باللہ نے 200 کمانیں کھینچ کے اپنی فوج والوں کو بتایا تھا کہ کون سا کام ہے جو غیرت آئے اور بندہ کر نہ سکے۔ اور پھر شکست دے کے اس بادشاہ کو، اس بڑھیا کو، آپ سے اس کو دیکھا اس کنویں کے اندر جہاں قید کیا ہوا تھا، گئے تھے، اس کو نکال کے کہا کہ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے پکارا تھا۔ یہ غیرت اسلامی ہے۔ حضرات آئے، کبھی یہ تو بڑے پہلے کے دور عباسی کی بات ہے، 800
1383 ہجری کے اندر جب ایوبی کا دور آیا، اور یہ بھی کوئی بہت بڑا جرنیل نہیں تھا، 17 یا 18 برس کا یہ بالکل نوجوان تھا، جب نور الدین زنگی نے اسے مصر میں بھیجا تھا، اور مصر کے اندر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تو تھی، لیکن مسلمان جو وہاں کے جرنیل تھے وہاں پر وہ شباب کے اندر شراب و شباب کے نشے میں دھتے، پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے دور کے اندر وہ وقت بھی آیا جب ایک عیسائی نے بیت المقدس میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا، آواز لگا دی، اس نے کہا کہ آج اگر مسلمانوں کا نبی اپنی قبر سے اٹھ کے بھی آ جائے، زندہ ہو کے بھی آ جائے، ہم سے بیت المقدس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اس نے یہ بات کہی، بیت المقدس میں کھڑے ہو کے، فلسطین میں کھڑے ہو کے، بات چلتے چلتے جب ایوبی کے کانوں میں پڑی، غیرت کا تقاضا تھا، غیرت کے اندر آئے، کھڑے ہوئے، تلوار کو اٹھایا، کہا مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک ایوبی چارپائی پہ نہیں لیٹے گا جب تک بیت المقدس کو فتح نہ کر لے۔ پھر تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، تاریخ آج بھی شاہد ہے، ایک جنگ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک دن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 3 سال تلک مسلسل میدان جنگ میں رہا۔ یہ اللہ کا شیر کیوں غیرت دلائی تھی؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہی تھی اور انہیں بتلانا چاہتے تھے، اور تم تو اس نبی کی بات کرتے ہو، ابھی اس نبی کے جیالے موجود ہے، ابھی اس کے روحانی فرزند زندہ ہے، ابھی تو ہم میں غیرت ایمانی زندہ ہے۔ 3 سال تک چارپائی پہ نہیں لیٹے، چلے تھے، چلے مصر سے فلسطین پہنچے۔ 3 سال کی جدوجہد کے باوجود، دن رات کی محنت کے بعد جب فلسطین کو فتح کیا، اللہ کی قسم پھر تک آسمان کی نیلی چھت کے نیچے لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا تھا۔ صرف یہ ایوبی ہی نہیں تھا، وہی نور الدین زنگی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک خچر کے اوپر 2 مستورات ہے، پردے کے اندر لپٹی ہوئی، وہ پردے کے اندر لپٹی ہوئی خچر کے اوپر انہوں نے منبر کو رکھا ہوا، بیت المقدس میں پہنچتی ہے، فلسطین کے اندر پہنچی۔ جب دیکھا گیا، قریب آئی، دیکھا یہ کوئی اور نہیں تھی، نور الدین زنگی کی بیوی اور اس کی بیٹی تھی۔ آ کے ایوبی کو کہنے لگی، میرے شوہر نے یہ کام شروع کیا تھا، اسی رستے میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا، وہ تو اپنی زندگی میں یہ نہ کر سکے، انہوں نے یہ منبر بنایا تھا، جب بیت المقدس کو فتح کریں گے وہاں پہ رکھیں گے، آج میں لے کے آئی ہوں، ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ میرا مقصد یہی ہے ان کو بتلانے کا کہ مسلمان کے حکمرانوں کو یہ غیرت آنی چاہیے آج ان کے سامنے کہ یہ ہو قرآن کی بے حرمتی کی جائے۔ ہاں ہماری غیرت کو بالکل اس کو وہ تو اس کا جنازہ نکل گیا، غیرت مفقود ہو چکی۔ ہمارے سامنے مسلمان بھی ہے، سپر پاور بھی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی، ایٹمی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی آج ہمارے سامنے قرآن جلائے جائے۔ کبھی قرآن کی بے حرمتی وہ گوانتا نامی کے اندر اور بگرام کے صعوبت خانوں میں مسلمان قیدیوں کو صرف زچ کرنے کے لیے، انہیں ذہنی مار دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کو بطور استنجاد استعمال کیا جائے، واش روم کے اندر بہایا جائے، بطور ٹشو استعمال کیا گیا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو غیرت نہیں آتی، آج انہیں صرف اپنی کرسی کی پڑی ہے، صرف اپنے اقتدار کی، صرف اپنی کرسی اور طاقت کی یہی پڑی ہے۔ آج تک اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، کسی نے کوئی اس کے بارے میں اقدام نہیں اٹھائے۔ آپس کے اندر مسلمان اتنے دور ہو چکے، مل کے کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا، کوئی بیان دیا ہی نہیں۔ آج ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ہمیں کیوں اپنی تاریخ بھول گئی؟ اسی لیے تو آج ہم ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یہاں پر لا کے فٹ کر دیجئے، اللہ کی قسم بالکل ایک ایک لفظ وہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی قوم کے ذریعے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ کتنی قوموں کو عزت دیتا ہے۔ ہاں ایوبی نے قرآن کو تھاما تھا، اس عزم کو لے کے چلا تھا، اللہ نے سرخرو کر دیا، اللہ نے عزت دی ہے۔ آج بھی دنیا جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے، نہیں ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لیکن نام اللہ نے آج بھی دنیا میں زندہ رکھا۔ حضرات آگے بڑھیے، کتنے ایسے جرنیل ہیں، کون نہیں جانتا خالد بن ولید کو، آج بھی اللہ نے نام زندہ رکھا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ عزت کیا ہے؟ دنیا
دنیا میں بھی جس میدان میں اترتے ہیں اللہ عزتوں سے سرفراز کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی ان کے مقدر میں فتح کو لکھ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ ان کے نام کو، ان کی عزت کو، ان کے عزت و توقیر کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں تو نہیں ہوتے، نام قیامت تک اللہ زندہ کر دیتا ہے جو قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ لیکن آج ہمیں جب بات سمجھ نہیں آتی، وہ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے ایک مسلمان عورت کے آواز کے اوپر سارے اس کے سارے خطرات مول لے لیے، لیکن آج ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ آج ہم مسلمان عورتیں اٹھا کے خود غیروں کے ہاتھوں میں بیچ دیتے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے امریکہ والوں نے یہ بات لکھی تھی، کہی تھی اخبارات کے اندر، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ مسلمانوں کی غیرت کا عالم تو یہ ہے اگر انہیں $10 دیے جائے، یہ $10 کے اندر اپنی ماں تک کو بیچنے سے گریز نہیں کرتے۔ آج ہمارا معیار یہ بن چکا، آج ہماری غیرت اتنی گر چکی۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ لوگو اذا فات الحیاء فصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے، حیا کا جنازہ نکل جائے، پھر جو بندہ مرضی کرتا رہے، اسے غیرت نہیں آتی۔ اسی لیے آج حکمرانوں سے بھی یہ پیغام ہے کہ خدا را غیرت کیجئے۔ آج ہر جگہ پہ آئے دن مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا، اور حکمرانوں کے بعد آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر یہ اقدام نہیں کرتے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف چند ایک نعرے لگائے، کسی نے تو وہ بھی نہیں کیا، ہماری زبانوں پہ تو ان کے لیے کوئی جملہ بھی نہیں نکلا۔ یارو ہم اپنا کردار تو ادا کریں، سچے دل سے ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان باتوں کو سوچئے گا سری۔ ہم نے یہ واقعے کو دیکھا، سنا، اخبارات میں پڑھا، ویڈیوز میں دیکھا، کتنے ایسے مسلمان ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی، جو بھی بیٹھے ہیں، کتنے ہیں ہم نے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے ہو اس تڑپ کے ساتھ کہ اللہ ہم مجبور ہے، نہیں کر سکتے، ان کے لیے لعنت کی دعا کی ہو، یا ہم نے یہ سوچا ہو کہ قرآن مجید کی یہ بے حرمتی، میرا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہو جے قرآنوں کو جلا دے۔ مجھے یاد ہے اپنے اسلاف امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی، جب ان کی ساری کی ساری لائبریریز کو جلایا گیا، ان کی کتب کو جلایا گیا، ابن حزم نے کہا تھا، سینہ تان کے کہا تھا، سر اٹھا کے کہا تھا، لوگوں میری ایک ایک کتاب کو جلا دو، میرے سارے جو بھی علم کے سورسز ہیں تم ان کو ختم کر دو، لیکن جو علم میرے سینے میں ہے، ابن حزم کے سینے سے علم کو کیسے نکالو گے؟ اس قرآن کو میرے سینے سے کیسے ختم کرو گے؟ آپ نے یہ سوچا ہو، یہ تہیہ کیا ہو کہ میں خود تو چلو یہ نہیں کر سکتا، اپنی اولاد میں سے کسی کو اس قرآن کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گا، وہ اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرے، تاکہ کل کو اگر لوگ معاذ اللہ من ذالک ایسا وقت بھی آ جائے جو حکم مسلمانوں کی ذلت کے دن چل رہے ہیں، اگر ایسا وقت آنا بھی پڑے، قرآن کو لوگ جلائے، ہمارے سینے میں تو محفوظ ہو، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا، اور اپنے عمل سے ہم نے یہ تہیہ کیا کہ یہ اتنی مظلوم کتاب، ہم نے اس کو صرف ثواب کی نیت سے یا برکت حاصل کرنے کے لیے گھر میں رکھا؟ ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کیا بنایا؟ ہم نے یہ سوچا ہو کہ میں قرآن کو سیکھوں گا، اس سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا، اس ذریعے سے لوگوں کی جہالت کو دور کروں گا؟ ہماری بھی تو یہ ذمہ داری ہے، ہم نے تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، ایسی سوچ اس کے بارے میں پلاننگ ہم نے کی ہی نہیں، پھر لوگوں کو ہم کیوں کوستے ہیں؟ یارو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اکٹھے ہو قرآن کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن کو اپنی ذات پہ تو ہم نافذ کریں، اپنے آپ کو تو قرآن کا متبع بنا لے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لے، منسوب کرے، ڈٹ جائے قرآن کی ایک ایک بات کے اوپر، جہاں بھی ہو قرآن کا ہر فیصلہ، ہر حکم ہمارے عمل سے وہ عیا ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے ایسا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اس تعلق کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، اللہ نے ہمیں ذی شعور بنایا ہے، ہر بندہ سوچے قرآن کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، میں نے قرآن کا حق کتنا ادا کیا، اور یہی قرآن کل قیامت والے دن بندے کے حق میں بھی سفارش کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن یہ قرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، یا تیرے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا یا تیرے خلاف یہ اللہ کے سامنے مقدمہ لڑے گا۔ اگر مدعی قرآن ہوا تو بتاؤ پھر
ہمارا کیا ہوگا، اس بات کو سوچنا ضرور ہے۔ اور کم سے کم وہ ممالک جو ایسی گھرونی حرکت کرے، ہم اپنے طور پر غور کریں، ڈھونڈیں ان کی مصنوعات کو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اس طرح ہم اس سے بہت حد تک اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنی اپنی عقیدت کا کم سے کم ہمیں وہ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار تو کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو سمجھو ہمارے دل سے وہ ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہنے کو باتیں تو بڑی تھی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں محبان قرآن بنا دے، اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔